سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی خدا کی قسم تو ہی اس لائق ہے کہ کل قیامت والے دن جنت میں مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو۔ نمبر 5، بلا وجہ بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے، کمیاں نہ نکالے، کوتاہیاں نہ نکالے کہ تیرے اندر فلاں کوتاہی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، یہ کام نہیں کر کے آتا، یہ کام کر کے نہیں آتا، ہر وقت تانے دیتی ہیں، ہر وقت اس کو پریشان کرتی ہیں، بلکہ بلا وجہ ضرورت ہی نہ ہو اور شوہر کی تعریف کا چاہے تذکرہ ہی نہ چل رہا ہو، خود جان بوجھ کر تذکرہ چھیڑ دے اور اپنے شوہر کی تعریف کرے، شوہر کا دل خوش ہوگا، شوہر اپنی بیوی پر فدا ہو جائے گا۔ نمبر 6، یہ سب سے اہم ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ایسا لباس پہن کر کھڑی ہو، ایسا لباس پہن کر رہے کہ شوہر کی نگاہ بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں، کہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا لباس پہن کر کھڑی ہو، بہترین لباس پہن کر کھڑی ہو، جو لباس بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو کون سا لباس پسند ہے، تو جو شوہر کو لباس پسند ہے وہی لباس پہن کر کھڑی ہو، شوہر کا دل خوش ہو جائے گا، شوہر فدا ہو جائے گا۔ اگر یہ کام بیوی کرے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ کئی طریقے ہیں جن طریقوں سے بیوی اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، التی تسرہ اذا نظر تطیعہ اذا امر، جب شوہر حکم کرے بیوی اطاعت کرے۔ شوہر نے کہا ابھی گھر نہیں جانا، شوہر نے کہا ابھی میکے نہیں جانا، شوہر نے کہا ابھی فلاں جگہ پر نہیں جانا، بیوی اطاعت کرے، فوراً کہے ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر چیز میں بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ وہ کون سی بیوی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور سردارہ کا حق ہے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، باقی عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد داخل ہوں گی۔ لیکن ایسی بیوی بھی دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو وہ بیوی، وہ عورت قیامت والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس عورت کی زیارت کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایڈریس معلوم کیا، اس عورت کے گھر پہنچی اپنے بیٹے حسن کو لے کر۔ جب دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ۔ فوراً اس عورت نے کہا، آج میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں مانگی آپ کے اندر آنے کی، میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں مانگی، کل آنا، شام کو میرا شوہر آئے گا، اپنے شوہر سے اجازت مانگوں گی، پھر میرے گھر میں آنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئی، دوسرے دن پھر گئی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے پوچھا کون؟ بتایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔
اس عورت نے دروازہ کھولا، کہا ہاں رات میں نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، ساتھ حسن بھی ہے، دیکھا چھوٹا بچہ حسن بھی ساتھ ہے۔ تو اس عورت نے کہا آنا ہے تو آپ اکیلے آئیں، یہ بچہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے اس بچے کے اندر آنے کی اجازت نہیں لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلی گئی، تیسرے دن پھر حاضر ہوئی، تیسرے دن پھر تشریف لائی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کی اے ہماری سردارہ اندر تشریف لائیے، میں نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ عورت دھوپ میں کھڑی ہے، حالانکہ سایہ بھی ہے، کمرہ بھی ہے، لیکن پھر بھی دھوپ میں کھڑی ہے۔ پوچھا دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ اس عورت نے کہا میرا شوہر مزدوری کرنے گیا ہے، وہ دھوپ میں مزدوری کرے، دھوپ میں چلے پھرے، اور میں سکون سے آرام سے سائے میں بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس وقت تک دھوپ سے نہیں ہٹوں گی جب تک میرا شوہر دھوپ سے واپس گھر میں نہیں آئے گا۔ پھر دیکھا کچھ آٹا گوندا ہوا ہے، کچھ آٹا خشک پڑا ہے۔ پوچھا یہ گوندا ہوا آٹا کیوں پڑا ہے، خشک آٹا کیوں پڑا ہے؟ بتایا گوندا ہوا آٹا اس لیے پڑا ہے میرا شوہر شام کو آئے، اگر کہیں مجھے فوری طور پر روٹی چاہیے تو میں فوراً تازی روٹی پکا کر دوں گی، اگر کچھ دیر کرے گا تو تازہ آٹا گوندھ کر تازی روٹی پکا کر دوں گی۔ دیکھا سائے کی جگہ میں بہترین ایک بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، ساتھ ڈھیلے بھی پڑے ہیں، ڈنڈا بھی پڑا ہے، سوٹی بھی پڑی ہے۔ پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے کہ تھک ہار کرے گا یہاں پر بیٹھے گا آرام سے۔ یہ ڈنڈا کیوں پڑا ہے؟ بتایا کہ میں قریب کھڑی ہوں، میرے شوہر کو غصہ آ جائے، کیا مجھے مارنے کے لیے وہ لکڑ تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ نہیں، ساتھ پڑی ہوگی اٹھا کر مار دے گا۔ یہ ڈھیلے کیوں پڑے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کو غصہ آئے، میں دور ہوں، وہ مجھے مارنے کے لیے ڈھیلا تلاش کرنے جائے گا، ساتھ ہی پڑے ہوں گے اٹھا کر مار دے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی خدا کی قسم تو ہی اس لائق ہے کہ کل قیامت والدن جنت میں مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ عورت آپ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہوگی کہ آپ سواری پر سوار ہوں گی اور سواری کی مہار اس عورت نے پکڑا ہوگا، تو صاف ظاہر ہے جس نے مہار پکڑا ہوتا ہے وہ پہلے ہی اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ شوہر تابع ہو جائے گا عورت کے جیسے عورت چاہتی ہے، کیونکہ شوہر کی عادت ہے، ہر مرد کی عادت ہے، جب بیوی اطاعت کرتی ہے، خوش رکھتی ہے اپنے شوہر کو، تو مرد اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔